السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 17۔ فنکشن کب ختم ہوا، کب وہ لوگ وہاں سے گھر آئے، اس نے لنچ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کیا کھایا، وہ کب اپنے کمرے میں آئی، اس نے کون سے کلر کے کپڑے الماری سے نکالے، کب چینج کیا، ملازمہ کب اس کے کمرے میں کافی کا کپ رکھ کر گئی، اس کا ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا موبائل آدھے گھنٹے سے بج رہا تھا لیکن اسے آواز نہیں آ رہی تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھی، وہ دماغی طور پر غیر حاضر تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے فرش پر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھی تھی۔ آج اس کی کالی آنکھوں میں شدید ویرانی تھی۔ شہد رنگ زلفیں دائیں بائیں کندھے پر ہنوز کھلی ہوئی بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا کھلا کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے ساتھ کے وائٹ ٹراؤزر پر خوبصورت سے پنک ربن لگے ہوئے تھے۔ وہ غیر ارادی طور پر فرش پر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنا نام لکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں مسلسل اس ساحر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس اپنے خواصوں میں نہیں تھی۔ زہرا نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں ان الفاظوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے۔ کون؟ آپ کا شادی شدہ کزن؟ اس کا دماغ لاشعوری سے شعور کی طرف واپس آ رہا تھا۔ زہرا کی سانسوں کا تسلسل تیز ہوا تھا۔ توسیع کر لے زہرا صاحبہ، محبت نہیں یک طرفہ محبت۔ زہرا نے سختی سے اپنے کرتے کے دامن کو اپنی مٹھی میں بھینچا تھا۔ معذرت کے ساتھ آپ کو تو اس سے یک طرفہ محبت بھی نہیں ہے۔ زہرا نے سختی سے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ یہ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ کوئی چیز اگر نہ ملے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اپنی ضد نہیں بنانا چاہیے۔ زہرا نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر دیوار میں مارا تھا، جو کہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ کانچ زہرا کے پیروں کے پاس آ کر گرا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھی۔ میں آپ کو اپنی محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنی ضد اور جنون بنا کر نہیں۔ شش! اس نے سختی سے اپنے گلابی پنکھڑی نما لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ وہ ان آوازوں کو روکنا چاہتی تھی، ان کا گلا دبا دینا چاہتی تھی، مگر ندارت۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی حدید، کبھی نہیں۔ تم نے میری اجازت کے بغیر میرے دل تک رسائی حاصل کی ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا مجھے میری روح سے ہم کلام کروانے کا۔ تم بہت برے ہو، بہت زیادہ۔ زہرا نے اپنے ہاتھ کی بند مٹھی بنا کر زور سے بیڈ پر ماری تھی۔ تم یقیناً کوئی جادوگر ہو جو کسی کو اپنے لفظوں سے سحر میں قید کر دے، لیکن میں کبھی تمہارے سحر میں قید نہیں ہوں گی۔ ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں جن سے موتی چھن کر گرنا شروع ہو چکے تھے۔ کبھی تمہاری محبت پر یقین نہیں کروں گی۔ میں صرف احمد سے محبت کرتی تھی، تم بھی جھوٹے ہو اور تمہارا کہا گیا ہر لفظ بھی۔ زہرا کا لہجہ انتہائی کمزور تھا، ہارا ہوا، تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ آج اس کے دل کا راز عیاں ہوا تھا۔ ایک انا کی دیوار گری تھی آج، لیکن اس کا ملبہ ابھی بھی باقی تھا جسے زہرا سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ حقیقت کا سامنا کرنا اکثر تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ حدید نے آج زہرا کا ہول توڑا تھا، اس کے اندر چھپی معصوم لڑکی کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کیا تھا، جسے زہرا نے یہ کہہ کر سلایا ہوا تھا کہ وہ محبت کر چکی ہیں، اب اسے کسی اور کی طلب نہیں ہے۔ جس نے اسے ٹھکرایا تھا وہ صرف اور صرف اس کا انتظار کرے گی، اور اس انتظار کا نام چاہے محبت ہو یا ضد، زہرا کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ضد اور انا کے بیج کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ ایک دفعہ اس کی شاخیں اگر دل کی زمین میں اگنا شروع ہو جائیں تو یہ بڑھتی جاتی ہیں اور فقط بربادی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ حدید نے آسیہ بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھا، بائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑا ہوا تھا جس کی اسکرین تھوڑی سی فولڈ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ چہرے سے وہ کافی پرجوش معلوم ہو رہا تھا۔ کبھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، جب دیکھو اپنے ڈیڈ کے ارد گرد ہی پھرتے رہتے ہو، آسیہ بیگم نے ہلکی سی ہفکی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ الماری کے پاس کھڑی کپڑے سیٹ کر رہی تھیں۔ حدید کے آنے پر الماری بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔
آتا ہوں آپ کے پاس بھی، پہلے بتائیے ڈیڈ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ایک کام ہے، حدید نے نہایت جلد بازی سے پوچھا۔ نیچے اسٹڈی میں ہیں، میجر اشفاق صاحب آئے ہیں، اس سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آسیہ بیگم نے لیپ ٹاپ کی آدھی کھلی اسکرین کو دیکھنا چاہا، جسے حدید نے فوراً پورا بند کر لیا، جس سے آسیہ بیگم کے ماتھے پر تھوڑے سے بل نمودار ہوئے تھے، اور حدید انہیں دیکھ کر ہنستا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ اسٹڈی کی طرف تھا۔ حدید نے دروازہ ہلکا سا نوک کر کے کھولا تو اندر بیٹھے اشفاق صاحب اور مصطفیٰ صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ سینٹر ٹیبل پر فائل ہنوز کھلی ہوئی تھی جس کے بارے میں وہ ڈسکشن کر رہے تھے۔ میں آئی کم ان؟ حدید نے ایک آبرو اٹھا کر دروازے میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ صاحب سے اجازت مانگی، جس پر وہ اور اشفاق صاحب مبہم سا مسکرائے تھے۔ شور مائی سن، مصطفیٰ صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حدید اجازت ملتے پرجوشی سے اندر داخل ہوا تھا اور آ کر مصطفیٰ صاحب کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ حدید نے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں میری جان، ہم تو اب فری ہو گئے تھے، مصطفیٰ صاحب نے اپنا بازو حدید کے شانے پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ اور اشفاق صاحب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بات حدید سے کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈیڈ، مجھے آپ کو ایک کار دکھانی تھی جو آپ مجھے میری اس برتھ ڈے پر گفٹ کریں گے۔ حدید نے اپنی بات کہتے ہوئے اسکرین مصطفیٰ صاحب کے سامنے کی، جس پر ایک خوبصورت سی بلیک کلر کی جدید ماڈل کی مہنگی ترین کار تھی۔ حدید کے چہرے سے اس وقت اس کی پرجوشی دیکھنے لائق تھی۔ اب وہ مصطفیٰ صاحب کو کار کا ماڈل، اس کی خصوصیات بتا رہا تھا، جسے مصطفیٰ صاحب بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ ڈن حدید، اس برتھ ڈے پر یہ کار میرے بیٹے کے پاس ہوگی۔ آر یو سیریس ڈیڈ؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈرائیو اٹ، حدید نے پرجوشی سے پوچھا۔ یس آف کورس، اس سے پہلے کبھی تمہاری کوئی وش ایسی ہے جو میں نے نہ پوری کی ہو؟ مصطفیٰ صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حدید جواباً خوشی سے ان کے گلے لگا تھا۔ حدید جدید ماڈل کی گاڑیوں کے پیچھے شدائی تھا، نئے ماڈل کی مہنگی گاڑیاں خریدنا اس کا شوق تھا۔ مجھے گاڑی سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز میل کر دینا، اوکے؟ انہوں نے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ حدید ان سے علیحدہ ہوا تھا۔ اوکے ڈیڈ، بٹوین دس لو یو اینڈ گڈ نائٹ۔ حدید مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر اپنی بات کہتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہاں سے چلے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ صاحب اشفاق صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ حدید جس گاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ گاڑی ایک ہفتے کے اندر اندر امپورٹ کروائیے، مجھے اپنے بیٹے کو سرپرائز دینا ہے۔ لیکن سر، چھوٹے صاحب نے تو برتھ ڈے کا کہا ہے، اشفاق صاحب نے حدید کی بات دہرائی۔ اس کے برتھ ڈے میں تو ابھی بہت وقت ہے، تب تک حدید کو کوئی اور گاڑی پسند آ جائے گی۔ آج بڑے دنوں بعد میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے، کوشش کریں اسی ویک میں یہ کار امپورٹ کروائیں۔ مصطفیٰ صاحب نے حدید کے چہرے پر موجود خوشی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ شور سر۔ اشفاق صاحب نے تابع داری سے سر ہلاتے ہوئے فائل کھولی جس پر تھوڑی دیر پہلے وہ کام کر رہے تھے۔ حدید اسٹڈی سے نکل کر سیدھا آسیہ بیگم کے پاس آیا تھا۔ ہانیہ بھی وہیں موجود تھی۔ ہانیہ جس نے آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، حدید اسے دھکا دے کر گود سے اٹھا کر خود مزے سے ان کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ ہانیہ اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور ہکا بکا منہ کھولے اس کی اس حرکت پر حیران تھی، جبکہ آسیہ بیگم نے حدید کے گال پر ہلکی سی چپیٹ لگائی تھی۔ تم کیا ہر وقت لیٹی رہتی ہو؟ مریض نہ ہو تو؟ حدید نے بظاہر اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ انداز چڑھانے والا تھا۔ ویسے آپ تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ بدتمیز ہیں بھائی، ہانیہ نے غصے سے جل کر کہا۔ تھینک یو، کیوں ہر وقت اتنی تعریفیں کرتی رہتی ہو میری؟ حدید نے ڈٹائی سے کہا۔ موم، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے کان خراب ہو گئے ہیں، ہانیہ نے آسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں ہانیہ، مجھے بھی یہی لگتا ہے، آسیہ بیگم نے شانے اچکاتے ہوئے ہانیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ دیکھیں لیڈیز، اگر اب آپ کے درمیان ایک ہینڈسم سا لڑکا آ کر بیٹھ ہی گیا ہے تو بجائے اچھی باتیں کرنے کے آپ دونوں ہیں کہ فضول گوئی میں وقت برباد کر رہی ہیں، حدید نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب یہ بھی بتا دیں ذرا یہ اچھی باتیں کون سی ہیں؟ آسیہ بیگم نے حدید کی پیشانی پر بکھرے بال سنوارتے ہوئے کہا، جبکہ ہانیہ منتظر سی بیٹھی حدید کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہم کہیں ٹور پر چلتے ہیں، ہانیہ کے بھی ایگزامز ہونے والے ہیں، میرے بھی نیکسٹ ویک سے سٹارٹ ہیں، اس کے بعد ہم لوگ یورپ کا چکر لگا کر آتے ہیں، اور کیا پتہ اس بار ہمارے ساتھ ایک اور مسافر ہو۔
حدید اپنی بات کرتے ہوئے آخر پر کسی کو سوچ کر مسکرایا تھا۔ اور یہ ایک اور مسافر کون ہے؟ آسیہ بیگم نے متجسس سی ہو کر حدید کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اوفو مام، بھائی آپ کی بہو کی بات کر رہے ہیں، ہانیہ نے جھنجھلا کر اپنی موم کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حدید نے اس کے اندازے پر اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ سیریسلی حدید؟ آسیہ بیگم نے حیرانگی سے حدید سے پوچھا۔ نو موم، شی از جسٹ کڈنگ، حدید نے شانے اچکاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یس آئی ایم، ہانیہ نے اس کی آنکھوں کی وارننگ فوراً سمجھتے ہوئے کہا۔ پھر ایک اور مسافر کون ہوگا یہ تو بتائیں مجھے، آسیہ بیگم نے حدید کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ موم، میں ہادی کی بات کر رہا تھا، حدید نے بات ختم کرنا چاہی اور پھر اپنی بات بدلنے کے لیے شرارتی نظروں سے ہانیہ کو دیکھ کر بولا۔ موم، آپ کو کچرے کی سمیل نہیں آ رہی؟ حدید نے معصومیت سے گردن اٹھا کر آسیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں انہوں نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے ہلکی سی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ ہانیہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے تب ہی گئی تھی۔ موم، انہیں سمجھا لیں، اگر بھائی نے ایک لفظ بھی مزید کہا نہ تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہانیہ رو دینے کو تھی، یہ بات اس کی چڑ تھی۔ عزیز اس کی شکل دیکھ کر مسلسل ہنسی ضبط کر رہا تھا، جس پر ہانیہ کو اور غصہ آیا۔ ان کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ آسیہ بیگم ان دونوں کو چپ کروا رہی تھی، لیکن ان دونوں بہن بھائیوں کی نوک جھوک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ کمرے میں ان کی آوازیں اور آسیہ بیگم کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ہستی مسکراتی فیملی تھی اور باہر رات کی تاریکی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ زینی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ساتھیہ نے تعصب سے اپنے سامنے بیٹھی ناشتہ کرتی اپنی بھتیجی کو دیکھ کر کہا۔ کیا امید نہیں تھی؟ اس ہفتے تو میں نے کوئی کراکری کا سامان بھی نہیں توڑا۔ زینب نے رغبت سے ناشتہ کرتے ہوئے ہلکا سے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہمسایوں کے لڑکے ولید کی بات کر رہی ہوں، ساتھیہ نے اس کے معصوم بننے پر ہلکی سی گھوری سے اسے نوازتے ہوئے یاد دلایا۔ اف پھپھو، صبح صبح اس لڑکی کا نام کیوں لے رہی ہیں؟ زینی ولید کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی تھی اور ناشتہ چھوڑ کر چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کوئی خدا کا خوف ہے تم میں یا نہیں؟ اتنا برا تم نے اس بچے کے منہ پر پنچ مارا ہے، اس کی آنکھ اور ناک بری طرح سوجی ہوئی تھی۔ آخر تم اپنی مارشل آرٹس کے جوہر دکھانا کب بند کرو گی؟ اس دن کے لیے نہیں سکھائی تھی تمہیں مارشل آرٹس کہ تم محلے کے لڑکوں کو ہی دلائی شروع کر دو۔ سعدیہ نے اسے تھوڑی شرم دلانی چاہی۔ لیٹ می کلیئر یو، جسے آپ بچہ کہہ رہی ہیں وہ پورے 28 سال کا لڑکا ہے اور ایک نمبر کا ٹھڑکی اور آوارہ ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پر ہاتھ اٹھانے کا۔ آپ کو پتہ ہے میں پرسوں جب جاگنگ پر گئی تھی تو وہ مجھے فالو کر رہا تھا، میں نے تب اسے اگنور کیا، لیکن جب کل میں ہسپتال جانے لگی تو اس نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری اور میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ موصوف میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہتے تھے۔ اب کسی لڑکی کو چھیڑنے سے پہلے اور آنکھ مارنے سے پہلے اسے اپنے منہ پر پڑا زینب اقبال کا مکہ ضرور یاد آئے گا۔ زینب نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنا لہجہ نارمل رکھے، مگر آخر پر اس کے لہجے کی سختی سے اس کے اندر کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ زینب، تم اسے زبان سے بھی وارن کر سکتی تھی، تمہیں آخر بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس طرح کرو گی تو کون کرے گا تم سے شادی؟ اس کی ماں نے مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، لیکن تمہاری آج صبح والی حرکت کے بعد وہ کتنی خفا ہوئی ہیں مجھ سے، کچھ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ سعدیہ نے زینب کو گھورتے ہوئے سمجھانا چاہا، جو کہ لاپرواہی سے دوسری طرف منہ کیے بیٹھی تھی، جیسے ان کی بات سن نہ رہی ہو۔ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، نہ اب اور نہ بعد میں، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور رہی بات اس لڑکی کی ماں کی تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ زینب نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گویا اسے مناتے ہوئے کہا۔ خبردار اگر تم نے کسی سے کچھ کہا تو، اور میں نے کیا تمہارا اچار ڈالنا ہے؟ اپنی تعلیم مکمل کرو اور میں فوراً تمہیں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر یہاں سے چلتا کروں گی۔ زینی کو شادی کے نام سے چڑ تھی۔ سعدیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اللہ کرے یہ اچھا لڑکا آپ کو کبھی نہ ملے اور آپ کو عمر بھر مجھے برداشت کرنا پڑے۔ زینب کے لہجے میں انتہا کی سنجیدگی تھی۔ وہ اپنا دوسری چیئر پر پڑا ہوا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر انہیں اللہ حافظ کہتی ہسپتال کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر سعدیہ نے افسوس سے اسے دیکھا تھا اور دل سے دعا کی تھی کہ اللہ زینب کا دل بدل دے۔ وہ مردوں سے جانے کیوں بے انتہا متنفر تھی۔
زینب بہت مضبوط لڑکی تھی، بہت ہمت والی، بہت بہادر۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مرد دیکھے تھے وہ سب دھوکے باز تھے، جھوٹے تھے، مطلب پرست تھے، بے وفا تھے۔ وقت نے زینب کو ایسا بنا دیا تھا، وہ بہت سخت دل ہو گئی تھی۔ جانے یہ وقت کبھی زینب کے لیے بھی بدلے گا یا نہیں، یا اس کی یہ سوچ ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ عائشہ آج زہرا کو شاپنگ پر اپنے ساتھ مال لے کر آئی تھی۔ حدید کسی کام سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی کو اپنے ہاتھ میں اچھالتا ہوا، اپنی مخصوص سیٹی بجاتا ہوا گھر سے باہر نکلا تو پورچ میں ہانیہ اور آسیہ بیگم پہلے سے ہی موجود تھیں۔ آج شام انم کی برتھ ڈے تھی۔ ہانیہ کو اس کے لیے گفٹ لینا تھا۔ آسیہ بیگم نے کچھ جویلری کا آرڈر دیا تھا، انہیں جویلر سے وہ کلیکٹ کرنی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ گھر میں ویسے تو ہر وقت 2 ڈرائیور موجود رہتے تھے، جن میں سے ایک کسی ایمرجنسی کی بنا پر چھٹی لے کر گیا تھا۔ گھر میں ویسے تو ہر وقت 2 ڈرائیورز موجود رہتے تھے، جن میں سے ایک کسی ایمرجنسی کی بنا پر چھٹی لے کر گیا ہوا تھا اور دوسرا کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آسیہ بیگم گاڑی خود ڈرائیو کر لیتی تھیں، مگر حدید کو دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور حدید کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا پلان بنایا۔ حدید نے بہت چوں چاں کی کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، مگر آسیہ بیگم اور ہانیہ نے اس کی ایک نہ سنی اور مزے سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ مجبوراً اسے ان کے ساتھ شاپنگ پر آنا پڑا، لیکن یہاں آ کر سیکنڈ فلور پر ایک ٹیڈی بیئر کے ساتھ سیلفی لیتی زہرا کو دیکھ کر اسے اپنا یہاں آنا بالکل بھی برا نہیں لگا، بلکہ وہ تو آج پھر اپنی قسمت کا دل سے شکر گزار تھا جس نے زہرا وحید کا دیدار کروا کر اس کا آج کا دن خاص بنا دیا تھا۔ ہانیہ اور آسیہ بیگم تو عائشہ، احسن اور زہرا کو دیکھ کر ان کے پاس چلی گئی تھیں، جبکہ حدید ابھی تک سٹل سی پوزیشن میں کھڑا زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر یوں ساکت سا ہو جاتا ہے، اس کے پورے وجود میں صرف دل کی دھڑکن گونجا کرتی تھی جسے وہ اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ اس کی ہر دھڑکن زہرا کا نام لیتی تھی۔ حدید کو اپنے اس حصار سے محبت ہو گئی تھی، وہ اپنی محبت کے حصار میں قید تھا، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن اس کی زندگی میں سب کچھ بدل کر رکھ دے گا، اس کی محبت کو بھی اور اس کے دل کو بھی۔ زہرا آپی، آپ اتنے بڑے ٹیڈی بیئر کا کیا کریں گی؟ اسے اٹھائیں گی کیسے؟ احسن نے تھوڑا جزبز ہو کر زہرا سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا احسن، مجھے یہ بہت پسند آیا ہے، میں یہی لوں گی بس، زہرا نے مسکراتی نظروں سے فل ریڈ کلر کے ٹیڈی بیئر کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ انداز اس کا تھوڑا ضدی تھا۔ ٹیڈی بیئر کا سائز کم از کم 5 فٹ تھا، چوڑا اتنا تھا کہ اس کی گود میں زہرا جیسی 6 لڑکیاں سما جائیں۔ بڑی بڑی کالی بجن جیسی آنکھوں والا یہ ریڈ ٹیڈی بیئر زہرا کو پوری طرح اٹریکٹ کر رہا تھا۔ آسیہ بیگم کو زہرا اس وقت بہت کیوٹ لگی، انہوں نے بے اختیار اس کی پیشانی چومی تھی اور اسے پیار کیا تھا، جس پر زہرا نے تھوڑا کنفیوزڈ ہو کر عائشہ کو دیکھا۔ جواباً عائشہ نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے زہرا، یہ تو ڈن ہو گیا، اور دیکھو بچے کچھ اور پسند کرو، ہانیہ اور احسن تم دونوں ہیلپ کرو زہرا کی شاپنگ میں۔ اس کے بعد آسیہ بیگم اور عائشہ شاپ پر باتیں کرتے ہوئے چیزیں دیکھنے لگیں، جبکہ زہرا حدید کی موجودگی سے یکسر انجان تھی۔ زہرا نے ماہم کے لیے بھی کافی گفٹس پسند کیے اور انہیں پیک کروایا۔ اب اس کا رخ پرفیومز کی شاپ کی طرف تھا۔ احسن اور ہانیہ بھی اس کے ساتھ تھے اور ان کے پیچھے آسیہ بیگم اور عائشہ۔ زہرا مصروف سے انداز میں شاپ سے باہر نکلنے لگی جب اس ساحر کے پرفیوم کی خوشبو کو زہرا نے فضا میں محسوس کیا۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں پر حدید ایک ریک کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حدید زہرا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے دیکھ کر اپنی مخصوص مسکراہٹ میں مسکرایا تھا، جبکہ زہرا نے اسے دیکھ کر انتہائی بے رخی سے رخ موڑا تھا اور شاپ سے باہر نکل گئی۔ رائل بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس ناراض سی زہرا حدید کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس پر جچتی ہے اندازے بے رخی بھی، اس پر جچتی ہے اندازے بے رخی بھی، وہ اپنے ہر انداز سے مجھے متوجہ کرتی ہے۔ وہاں کیوں کھڑے ہو حدید؟ آسیہ بیگم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اور شاپ سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ حدید سر جھٹکتا ہوا عائشہ کے پاس آیا اور اسے سلام کرتے ہوئے معمول کی گفتگو کرتا ہوا شاپ سے باہر نکلا۔ زہرا ارسلان کے لیے پرفیوم پسند کر رہی تھی، اسے ارسلان کے استعمال شدہ سب پرفیومز کے نام زبانی یاد تھے، وہ اسے کوئی نئے برانڈ کا پرفیوم گفٹ کرنا چاہتی تھی جو اس نے پہلے یوز نہ کیا ہو۔ مال کے کوریڈور میں ہی آسیہ بیگم اور عائشہ کو اپنی ایک نیبر مل گئی تھی جس سے وہ دونوں مصروف سے
انداز میں محو گفتگو تھی، جبکہ احسن، ہانیہ، حدید اور زہرا پرفیوم کی شاپ میں تھے۔ ہانیہ اور احسن زہرا کو مختلف برانڈ کے پرفیوم اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے، جبکہ زہرا کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ویسے احسن، کسی کا خاص خیال رکھنا، کسی کو گم ہونے کا بہت شوق ہے، حدید نے شرارتی نظروں سے زہرا کو دیکھتے ہوئے احسن سے کہا، جس پر احسن اور ہانیہ نے دھیمی سی مسکراہٹ سے زہرا کو دیکھا تھا۔ احسن، کسی کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے۔ زہرا نے حدید کی بات پر اسے برابر جواب دیتے ہوئے خفگی سے کہا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ ویسے احسن، ہم تو اپنے مہمانوں کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن یار آج کل کے مہمان میزبان کے دل سے مخلص ہونے پر شک کرتے ہیں۔ حدید نے زہرا کو ایک نظر دیکھ کر افسوس سے انداز میں احسن کو کہا، جبکہ زہرا اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے اسے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ انداز کچھ یوں تھا جیسے کہہ رہی ہو، بولی جاؤ، مجھے پرواہ نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ حدید بھائی، آج کل اچھے لوگ اور مخلص جذبوں کی قدر نہیں ہے۔ احسن نے حدید کی بات پر عام سے انداز میں تبصرہ کیا۔ ہانیہ دوسرے ریک کے پاس کھڑی تھی جب اس نے احسن کو آواز دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ احسن ہانیہ کے بلانے پر اس کے ساتھ ریک سے پرفیوم دیکھنے لگ گیا۔ لگتا ہے فیصل آباد کے لوگوں کی ناک پر غصہ ہر وقت سوار ہی رہتا ہے۔ حدید چلتا ہوا زہرا کے پاس آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے فیصل آباد کی عوام پر کمنٹ بھی کر دیا۔ کل زہرا واپس جا رہی تھی، حدید کا بس چلتا تو وہ اسے کبھی اپنی نظروں سے دور نہ کرتا۔ وہ آج ایک منٹ کے لیے بھی اسے نظروں سے نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اور اسلام آباد کے لوگوں نے تو جیسے طنز کرنے میں کوئی پی ایچ ڈی کر رکھی ہیں۔ زہرا نے بھی اسی کے انداز میں اپنا کمنٹ کیا اسلام آباد کی عوام پر۔ حدید اس کے انداز پر ہنسا تھا، لیکن مسکراہٹ ضبط کر گیا، مبادا زہرا میڈم کو اور غصہ ہی نہ آ جائے، جانے وہ کیوں اس سے ناراض تھی۔ حدید کو سمجھ نہیں آیا۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حدید نے اس کی پیشانی پر اچھے خاصے بل پڑتے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کیا میرے چاچو کے بیٹے ہیں جو میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ اس کی بات سن کر حدید بے اختیار ہنسا تھا، اور اوپر سے زہرا کی مسلسل غصے سے سرخ پڑتی ناک۔ اف! زہرا کو پہلے ہی کوئی پرفیوم پسند نہیں آ رہا تھا، اوپر سے حدید کی کل کی باتیں وہ بالکل بھی نہیں بھولی تھی، اور آج پھر اس کا سامنا حدید سے ہو گیا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، مگر وہ جو اس سے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے کپڑوں سے آتی وہی کلون کی خوشبو۔ زہرا کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد حدید نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہانیہ اور احسن بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ آپ کون سا پرفیوم یوز کرتے ہیں؟ کچھ دیر بعد زہرا نے اس کی طرف دیکھ کر مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ جو پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے بظاہر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا سارا دھیان زہرا کی طرف تھا۔ حدید نے بے یقینی سے زہرا کو دیکھا، یہ لڑکی واقعی عجیب تھی۔ میں؟ حدید 1 منٹ کے لیے رکا تھا اور پوری شاپ پر نظر دوڑائی۔ مطلوبہ پرفیوم اس کے ریک کے پاس کھڑے ہیلپر سے منگوا کر اسے زہرا کی طرف بڑھایا، جسے زہرا نے اسپاٹ چہرے سے تھام لیا تھا۔ وہ اسے پوچھنے والا تھا کہ کیا اسے اس کا پرفیوم پسند ہے، لیکن اس سے پہلے ہی عائشہ اور آسیہ بیگم چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی، جس کی وجہ سے وہ پوچھ نہ سکا۔ زہرا نے اس سے پرفیوم لے کر بوتل کے کیپ میں اسپرے کر کے تھوڑا سا اسمیل کے طور پر سونگھ کر دیکھا۔ وہ بالکل وہی خوشبو تھی جیسی حدید کی شرٹ سے آ رہی تھی۔ زہرا نے غیر ارادی طور پر اس پرفیوم کی 2 بوٹلز پیک کروائی تھیں۔ ایک تو وہ ارسلان کو گفٹ کرے گی، جبکہ باقی ایک وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیوں لی۔ دیکھو نوری، ڈسٹنگ بہت اچھے سے ہونی چاہیے، اگر مجھے کہیں پر بھی تھوڑی سی بھی دھول ملی نا، تمہاری خیر نہیں۔ ماہم نے نوری کو روب دار آواز میں وارن کرتے ہوئے کہا۔ جی ماہم باجی، آپ فکر نہ کریں، آج زہرا باجی کا کمرہ میں چمکا کر جاؤں گی، نوری نے بیڈ کے نیچے سے جھاڑو نکالتے ہوئے کہا۔ آج صحیح معنوں میں نوری کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ روزانہ زہرا کے کمرے کی صفائی تو کرتی تھی، مگر صرف اوپر اوپر سے۔ کل زہرا فیصل آباد واپس آ رہی تھی، اس لیے ماہم نے زہرا کا کمرہ سیٹ کرنے کا سوچا، لیکن کمرے میں موجود دھول دیکھ کر ماہم کو بہت غصہ آیا۔ زہرا کو ڈسٹ سے شدید الرجی تھی۔ ماہم نے پہلے تو نوری کو کمرے میں بلایا اور اس کی اچھی خاصی کلاس لی، پھر اسے جھاڑو منگوا کر اس کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے اچھے طریقے سے زہرا کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی۔ خود وہ ساتھ ساتھ زہرا کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ نوری نے جب بیڈ کے نیچے سے جھاڑو لگایا تو اسے وہاں سے زہرا کی گولڈ کی رنگ ملی، جسے اس نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ماہم کو فوراً تھما دیا۔ یہ زہرا باجی کی رنگ ہے نا؟ نوری نے وہ رنگ ماہم کو تھماتے ہوئے پوچھا۔
ہاں یہ زارا کی ہی ہے، تمہیں کہاں سے ملی؟ ماہم نے ٹشو سے رنگ کے اوپر لگی ڈسٹ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ جی بیڈ کے نیچے سے ملی ہے، نوری اسے بتاتے ہوئے جلدی جلدی پورے کمرے میں جھاڑو لگانے لگی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، ماہم نے ہلکی سی مسکراہٹ سے زارا کی لاپرواہ عادت پر اسے سوچتے ہوئے وہ رنگ اس کی الماری میں رکھ دی۔ اب اس کا دھیان ڈریسر پر بکھری زارا کی چیزوں کی طرف تھا۔ پرفیوم کی بوٹلز پر بھی ہلکی سی دھول کی تہ تھی جسے ماہم ٹشو سے صاف کر رہی تھی۔ اسے نوری پر نئے سرے سے غصہ آیا۔ ماہم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رابعہ بیگم زہرا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور اسے یوں زہرا کے کمرے کی صفائی کرتے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا۔ رابعہ بیگم نے ماہم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ صوفوں کے کور بدلتی نوری نے بھی پلٹ کر رابعہ بیگم کو دیکھا تھا۔ میں اور نوری زارا کا روم صاف کر رہی ہیں، آپ کو پتا تو ہے کل زارا آ رہی ہے اور وہ صفائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اس لیے میں خود نوری کے ساتھ ڈسٹنگ کروا رہی تھی۔ ماہم نے ان کے غصے کا اثر لیے بغیر عام سے انداز میں جواب دیا، جبکہ رابعہ بیگم تو سلگ گئی تھی ماہم کے اتنے اطمینان سے جواب دینے پر۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ملازمہ ہو اس نواب زادی کی؟ خود تو وہ اسلام آباد میں عیاشیاں کر رہی ہے اور تم یہاں پر اس کی ملازمہ بنی ہوئی ہو، رابعہ بیگم نے ماہم کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نوری حیرت سے کنکھیوں سے رابعہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ امی یہ آپ زارا کے بارے میں کس انداز سے بات کر رہی ہیں؟ بولتے ہوئے کچھ تو خیال کیا کریں۔ ماہم کو نوری کے سامنے اپنی ماں کا زارا کے لیے اس طرح بات کرنا بہت برا لگا تھا۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے اس منحوس سے دور رہو، مگر تمہیں میری بات آخر سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ رابعہ بیگم نے ماہم کے پاس آ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نوری تم اسے چھوڑو، یہ میں خود کر لوں گی، جا کر کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، ماہم نے نوری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوری فوراً کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ امی آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیا بگاڑا ہے زارا نے آپ کا؟ کیوں آپ اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں؟ ماہم نے تعصب سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں نہیں دکھتا کیسے اس نے سارے گھر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ صبح و شام اس گھر کے ہر فرد کی زبان پر اس منحوس کا نام ہوتا ہے۔ تمہاری دادی تم سے زیادہ زہرا سے پیار کرتی ہے۔ ارسلان کیسے زہرا کا ایک منٹ کے لیے بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے ابو تم سے زیادہ اپنی بھتیجی سے پیار کرتے ہیں۔ اس گھر میں آج تک زارا وحید کو جو اہمیت ملی ہے، جو توجہ ملی ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں ملی۔ کیا تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے امی اپنے ذہن سے ان فضول خیالات کو نکال دیں اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دادی نے کبھی مجھ میں اور زارا میں فرق نہیں کیا۔ زارا ارسلان کی بہن ہے اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ زارا ارسلان سے اب سے نہیں بچپن سے ہی بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ اور رہی بات ابو کی، تو میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، وہ مجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ زارا اس گھر کی چھوٹی بیٹی ہے، نا سمجھ ہے، اس لیے وہ سب سے پیار لیتی ہے۔ پلیز امی اپنی سوچ کو بدلیں، ماہم نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا، جو کہ ہمیشہ سے ہی زارا سے بدگمان رہتی تھی۔ تم چپ کرو، میں ماں ہوں، تمہاری سب جانتی ہوں۔ ایک نمبر کی میسنی ہے وہ، 24 گھنٹے چہرے پر معصومیت کا ہول چڑھائے رکھتی ہے۔ ڈرامہ باز نہ ہو تو جس دن اپنی معصوم شکل سے کوئی کارنامہ انجام، رابعہ بیگم زہرا کے بارے میں نفرت و حقارت سے بول رہی تھی۔ جب ماہم کی برداشت جواب دے گئی اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ ماہم کے اس طرح جانے سے رابعہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ ان کی نظر زہرا کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی، تصویر پر پڑی جس میں زہرا فل وائٹ کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی۔ زہرا اپنی بائیں جانب نیم رخ پر کسی چیز کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت پوز تھا جسے فوٹوگرافر نے کیمرے میں قید کیا تھا۔ انہوں نے غصے سے زہرا کی تصویر اٹھائی تھی اور زور سے فرش پر پھینکی تھی، جسے فریم چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی حقارت سے ٹوٹے ہوئے فریم کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رابعہ بیگم ایک حاسدہ فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ ماہم بالکل عادل صاحب جیسی تھی، بہادر اور سمجھدار۔ رابعہ بیگم کی جب اس گھر میں شادی ہوئی تھی تو وہ تب نورین بیگم سے حسد کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب ان کی اولاد ہوئی اور 5 ماہ بعد نورین بیگم کے ہاں زہرا پیدا ہوئی، تب سے لے کر آج تک وہ زہرا کا مقابلہ ماہم سے کرتی آئی تھیں۔ اس نے ہسپتال کے باہر پہنچ کر عمل کو باہر آنے کا میسج کیا۔ اس کے بعد پچھلے 5 منٹ سے مسلسل آتی ابراہیم صاحب کی کال ریسیو کی تھی، جو وہ ڈرائیونگ کی وجہ سے ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ فون پر اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا تھا جب اسے عمل ہسپتال سے باہر آتی نظر آئی۔
آج عمل جلدی فری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ہادی کو جلدی آنے کا بولا تھا۔ عمل نے ایک نظر کال پر مصروف ہادی پر ڈالی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہادی نے اپنی بلوٹوتھ ڈیش بورڈ سے اٹھا کر کان پر لگائی اور موبائل اپنی گود میں رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ 5 منٹ بعد ہادی نے ابراہیم صاحب سے بات کر کے کال کاٹ دی۔ آج ہادی کا موڈ شدید آف تھا۔ آج حدید یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور نہ ہی رباب، اس لیے اس کا آج کا دن بالکل بھی اچھا نہیں گزرا تھا۔ عمل گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی جب اسے ہادی کی آواز سنائی دی۔ پرسوں تمہیں چھٹی ہے ہاسپٹل سے؟ ہادی نے ایک نظر مرر سے پیچھے سیٹ پر بیٹھی عمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انداز انتہائی سرسری سا تھا، جیسے مجبوری میں اسے مخاطب کر رہا ہو۔ کامن سینس کی بات ہے کہ سنڈے کو تقریباً سبھی اسٹوڈنٹس کا آف ہوتا ہے، عمل نے شانے اچکاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ مبادہ انداز اسے چڑھانے والا ہی تھا۔ تم میری بات کا کبھی سیدھا جواب نہیں دے سکتی؟ ہادی نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ ایک تو اس کا موڈ آج پہلے ہی آف تھا، اوپر سے عمل ہر وقت اس کا خون جلانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تم سیدھے جواب دینے کی بات کر رہے ہو۔ عمل کو ہادی پر کل سے ہی بہت غصہ تھا۔ عائشہ کے گھر سے آنے کے بعد اس نے ہادی سے بالکل بھی بات نہیں کی تھی اور ہادی نے بھی مزید اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں، جیسے میں تو مرا جا رہا ہوں تم سے بات کرنے کے لیے، ہادی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ویسے تم میں تھوڑی سی بھی شرم ہے؟ اگر زارا کو تمہارے اس گھٹیا مذاق سے کچھ ہو جاتا تو کتنی بری طرح ڈرایا تھا تم نے اس معصوم لڑکی کو۔ عمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی غلطی محسوس کروانی چاہی۔ ہادی نے کھا جانے والی نظروں سے عمل کو مرر میں گھورا۔ دل تو کیا اسے اسی وقت گاڑی سے اتار دے، وہ اپنی شرارتوں پر کمنٹ کرنے کا حق صرف حدید کو دیتا تھا۔ ایک تم معصوم اور دوسری زارا وحید، مجھے تو لوگ پیار سے ڈیول کہتے ہیں نا، ہادی نے طنز کی آخری حدودوں کو چھوتے ہوئے بظاہر بڑے دوستانہ انداز میں مرر سے عمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم تو ڈیول سے بھی اوپر کی شے ہو، عمل نے اس کی بجائے شرمندہ ہونے کے طنز کرنے پر جل کر کہا۔ پھر تو تمہیں اس ڈیول سے ڈرنا چاہیے، تمہیں پتا ہے نا ڈیول کیا ہوتا ہے؟ گھر کے پورچ میں گاڑی روکتے ہوئے ہادی نے جتاتی نظروں سے پیچھے مڑ کر عمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل ایک لمحے کے لیے ہادی کے انداز سے، اس کی بات سے بغیر کچھ کہے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک لمبا سانس خارج کرتی ہوئی نہایت اطمینان سے بولی۔ تم میری زندگی کے وہ واحد مرد ہو جس سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگا اور نہ ہی کبھی لگے گا۔ عمل اپنی بات کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ہادی نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی گود میں پڑے موبائل پر رباب کا میسج آیا، جسے پڑھ کر ہادی کا موڈ ایک دم چینج ہو گیا تھا، بہت فریش ہو گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رباب کے میسج کے جواب میں اسے ڈن کہا تھا اور گاڑی واپس سٹارٹ کر کے گھر سے باہر نکال لی۔ اب اس کا رخ رباب کے گھر کی طرف تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔